أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، جانا ہوتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی بھی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پر ہی مرتا ہے. اب عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کہاں اپنا دل دماغ لگانا ہے؟ اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی فکر، اپنی سوچ کہاں خرچ کرنی؟ کہاں خرچ کرنی؟ زندگی امانت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میری ہے. اگر کوئی کہے کہ میری زندگی تو بھائی موت کیوں آئی؟ اگر کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ نہ نہ نہ، زندگی امانت ہے. زندگی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے. کس لیے؟ کس لیے؟ زندگی نعمت ہے. امانت ہے تو خیانت نہ ہو، نعمت ہے تو ناقدری نہ ہو. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے پہلا مصرف، سب سے بڑا مصرف، سب سے اونچا مصرف، سب سے اہم مصرف وہ کیا ہے؟ وہ دعوت کا کام، وہ تبلیغ کا کام، وہ انبیاء والا کام. سب سے اونچا. انبیاء بڑے، انبیاء کا کام بھی بڑا، انبیاء کا مقام اونچا، انبیاء کا کام بھی اونچا. کیا؟ نبی کا غم، نبی کی سوچ، نبی کا جذبہ کہ سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں. جتنے دنیا میں انسان آئے، جتنے آئیں گے موجود ہیں، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں. کامیاب کون؟ ناکام کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. مر کے جنت میں گئے کامیاب، مر کے جہنم میں گیا ناکام. انبیاء کی فکر، انبیاء کی سوچ، انبیاء کا جذبہ کہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ نبی کا غم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش، بہت خوش. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں. عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے، میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما.
حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. ہاں آپ نے فرمایا یسرو کی دعائی عائشہ، میری دعا بڑی پسند آئی، میری دعا بڑی پسند آئی. عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی، اس لیے خوش ہو رہی. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم ہے، یہ نبی کا جذبہ ہے، یہ تبلیغ کا کام کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کہ اللہ کا دین زندہ ہو، ہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ ہماری ذمہ داری. سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی. ہاں زندگی کو غنیمت سمجھو. موت سے پہلے کیا مطلب کہ صحیح جگہ لگا لو، صحیح مصرف پہ لگا لو. جوانی کو غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے کیا مطلب کہ جو زندگی کا مصرف اس پر اپنی جوانی کی طاقت لگاؤ، یہ ادھر ادھر نہ لگ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. فراغت کو غنیمت سمجھو، فراغت کو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو. صحت کو، صحت نعمت ہے، آنکھیں ہاتھ پاؤں چل رہے پھر رہے بھاگ رہے دوڑ رہے. قدر کتنے ہسپتالوں میں پڑے، کتنے تو 2 سال سے 3 سال سے بستر پہ. یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے، بول بھی نہیں سکتے. یہ صحت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے. اس کی قدر 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 کیا صحیح استعمال، صحیح جگہ لگائیں، صحیح جگہ لگائیں. ہمارا دل دماغ، ہماری قوت، ہماری کہا کہ اس پر لگے کہ اللہ کا دین زندہ ہو. ہاں تو نیت کریں، ہم نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ پیدا ہو. یہ تھوڑا کہ 4 ماہ کی ڈگری لینی ہے، کہ 4 ماہ لگ گئے، کہ چلہ لگ گیا، ہاں کہ جی 15 دن لگ گئے. نہیں، ہاں یہ ڈگری نہیں ہے. یہ احساس پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا کام کیا تھا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کے لیے اس کو وہاں نہیں لگانا، جو چیز جہاں کے لیے وہاں نہیں لگانا، کہیں اور لگا دی. ہاں یہ ظلم ہے. ظلم کہ صلاحیت مسلمان نے غلط جگہ لگا دی. جو صلاحیت لگتی کہاں؟ دین کے پھیلانے پر، اعلاء کلمت اللہ پر، اور دین کے احیاء پر، اور دین کی نشر و اشاعت پر، اور انسانیت کو جہنم سے بچانے پر. ہاں وہ صلاحیت لگی کس پر؟ وہ صلاحیت لگی کس پر؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے اور مال کو جمع کرنے اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ہاں یہ صلاحیت وہاں لگ گئی. یہ ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. ظالم کی دعا، ہاں 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. پہلی چیز کہ مقصد زندگی کو سمجھیں، مقصد زندگی. دوسری چیز کیا ہے؟ ضروریات زندگی. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. ہاں مقصد زندگی جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے. ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات زندگی. ہاں اور خواہشات زندگی جس کی حدی نہ ہو. آدمی چاہتا ہے میں جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں، آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں. یہ خواہشات ہیں. آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں. اب یہ خواہشات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں. خواہشات کیا ہیں؟ بولو گا. خواہشات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں. اور زندگی محدود ہے، دنیا کی زندگی محدود ہے. اب یہ لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی.
تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ کہ وہ تو جنت ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ کہ وہ تو جنت ہے. ہاں جنت جہاں ہمیشہ کی جوانی ہے، جہاں ہمیشہ کی صحت ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، وہاں یہ اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. یہ اعلانات جنت کے ہیں، یہ دنیا میں نہیں. آپ کروڑوں، آپ اربوں کما سکتے، 10 کنال کا بنگلہ بنا سکتے، 10 جگہ اپنا محل بنا سکتے، لیکن ہمیشہ جوان رہو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو یہ تو نہیں ہو سکتا. موت تو آنی ہے، بڑھاپا تو آنا ہے، غم تو آتے ہیں، پریشانیاں آتی، بیمار، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے. ہاں یہ تو جنت کے اعلانات ہیں. اب باقی رہ گئی 2 چیزیں: مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. اب ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں. کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، اور کیا ہے؟ سواری ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اس میں بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پر صلاحیت نہیں لگانی، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پر اپنی قوت نہیں خرچ کرنی، اس پر کیا ہے؟ اپنی صبح شام اس پر نہیں لگانی. ہاں جیسے سالن میں نمک ہے، سالن میں کیا ہے؟ نمک نہ ہو تو ذائقہ ہی نہیں، اور نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا. جیسے سالن میں نمک، اس طرح زندگی، یہ ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی. ہاں آج کیا ہوا کہ مسلمان نے اپنی صلاحیت وہ ضروریات زندگی پر لگا دی. ہاں زور لگ گیا کھانوں پر. مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزر جاتا کہ باورچی خانے میں. اور زیادہ گھروں میں مشورہ کیا ہوتا ہے: آج کیا پکے گا. یہ مرد جب گھر واپس آتے ہیں پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں: کیا پکائے. زور لگ گیا کھانوں پر. ہاں اتنا کھاتے ہیں کہ آج اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا پڑتا ہے. ہاں زور لگ گیا، غلط جگہ زور لگ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک چاند، پھر دوسرا چاند، اور پھر تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ اور چولہا نہیں جلا کرتا تھا. یہ گزارا کیسے ہوتا تھا بھائی؟ 2 ماہ چولہا ہی نہیں جلا ہے، کچھ پکا ہی نہیں ہے، تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے. یا اللہ، کہنا بڑا آسان ہے. ہاں اس کو آدمی سوچے، غور کرے، کون سید الکونین، کون امام الانبیاء، کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا. ہاں زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے، اور اس وقت اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. 70,000 تقسیم کر دی. آپ نے کہ عائشہ، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ ان پر پیبند نہ لگ جائے. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ آدمی مال کی طلب اور حرص میں لگ جاتا ہے. اور ہمیں دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ باتیں فرمائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ 3 باتیں فرمائیں: کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ پیبند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، ہاں، اور دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی نہ، ہلکا پھلکا رکھو اپنے آپ. زور لگ گیا کھانوں پر.
زور لگ گیا کپڑوں پر، توبہ توبہ۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے، الماری میں جگہ نہیں ہے۔ اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، الماری میں جگہ بھی نہیں اور پہننے کو، تو الماری کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ ہاں، یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر، تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر لگ جاتا ہے۔ اور میں قیامت کی نشانی ہے اونچی اونچی عمارتیں اور یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ کیا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں، چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج، دین کا مزاج، دین کا مزاج، اسلام کا مزاج کہ شادی کیا ہو؟ سادی ہو، شادی کیا ہو؟ سادی ہو، شادی کیا ہو؟ سستی ہو، شادی کیا ہو؟ آسان ہو، شادی کیا ہو؟ جلدی ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شادی سادی ہو اور سستی ہو اور آسان ہو اور جلدی ہو۔ اور یہ تو شیطانی مزاج ہے، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مشکل ہو، شادی مشکل ہو، شادی مہنگی سے مہنگی ہو اور شادی رواج اور فیشن کے ساتھ ہو اور شادی دیر سے ہو، دیر سے ہو۔ اب آج کل شادی سستی کے مہنگی، آسان کے مشکل، جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کے رواج کے ساتھ، ہاں یہ سب گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے بھائی۔ ہاں، آپ نے میں کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ ہاں، شریعت کیا نام ہے، شادی کا موقع آتا ہے، ہو ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے کہ شادی آ رہی، یہ بھی کرنا ہے، ایسے بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے۔ بھائی اگر پوچھا جائے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، تو جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ جواب ہے، نظر نہ پاؤں۔ اور اگر پوچھو بھئی یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، ہاں بڑا اعلیٰ جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت تو کیا کہتی ہے؟ شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، حدیث میں آتا ہے نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور ولیمہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ہاں، ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلا دیا۔ ہاں، اگر کسی نے زور دکھانا ہے چلو بھائی ولیمہ کر لو بھائی، لیکن حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہاں، انہیں بلاؤ جنہیں کوئی نہیں بلاتا، انہیں کھلاؤ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، انہیں پوچھو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، جو کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں، کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں۔ ابھی تو عام طور پر ان کو بلایا جاتا ہے جن کو 4 جگہ اور بلا ہوا ہے، اور جو کھا کر جاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے نا شادی کے موقع پہ بڑا زور دکھایا، ہر چیز پہ زور دکھا دیا، کھانوں کی بڑی ڈشیں تیار کر دی، بہترین سے بہترین، اور کئی قسم کے کھانے، سارا زور لگا دیا۔ تو ایک آدمی واپس جاتا ہوا پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ یار اس بندے نے زور تو بڑا لگایا ہے پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا۔ کھانا کیا تھا؟ ہاں، ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ہزاروں کو راضی کرنا ناممکن ہے، کوئی نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، اور آپ نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی تو میں عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کیا کی ہے؟ تو میں اچھا ولیمہ کر لینا۔ ولیمہ کر لینا چاہے بکری کیوں نہ ہو۔ ہاں، چوتھا، زور لگا کس پر؟
کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، شادیوں پر، اور پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ سائیکل والا خوش ہے کہ پریشان ہے؟ خوش ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ہاں، اور موٹر سائیکل والا خوش ہے کہ پریشان ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اور گاڑی والا خوش ہے کہ پریشان ہے؟ چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہے۔ بڑی والا خوش ہے کہ پریشان؟ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اب گاڑی 2 کروڑ کی بھی ہے، 4 کروڑ کی بھی ہے، 10 کروڑ کی بھی ہے۔ ہاں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے حالات ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں آتا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کیا دیے؟ پاؤں تو دیے، پاؤں تو دیے۔ ہاں، تو مقصد زندگی ہاں اس پر لگانی ہے صلاحیت، ضروریات زندگی پر نہیں۔ ہاں، خواہشات زندگی جنت میں ہیں، ضروریات زندگی کو سادگی پر لانا ہے۔ اب رہ گیا مقصد زندگی، اس پر لگانی ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی صبح، اپنی شام، ہاں اس پر لگانا ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہاں، وہ کیا؟ اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے، یہ زور لگانا ہے کہ سب اللہ کو پہچانے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ اور آخر بھی کون؟ اللہ۔ اور ظاہر بھی کون؟ اور باطن بھی کون؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر اور غنی کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس سے دوستی لگانی ہے؟ اور کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ سارے مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ سارے حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں